بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا نمبر 11، یا تذرونا، کہ اب وہ بہانے بنائیں گے۔ پچھلے پارے میں ہم نے تبوک میں سے واپسی کا ایک منظر آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح منافقین بہانے بنا بنا کر جہاد سے جانے سے بچنا چاہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ مسجد نبوی میں آپ کی سنت مبارکہ تھی آ کے 2 نفل ادا کرتے اور پھر سب لوگ باری باری آپ سے ملنے آتے۔ تو اسی طرح منافقین آپ سے ملنے آ رہے تھے اور ایکسکیوزز دے رہے تھے۔ کچھ کاہل اور سست تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے، کچھ نفسانی، کچھ شیطانی لوگ۔ آپ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بہانے سنتے چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ راضی نہیں ہوگا ان پر۔ تو ہم اگر اپنی نفسیات پر نظر ڈالیں تو کاہلی، سستی، ایمان کی کمزوری، نفسانی شیطانی واروں میں ہم بھی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ ہمیں نکلنا ہوگا اس میں سے۔ بعض دیہاتی جو تھے وہ زکوٰۃ کو تاوان بوجھ سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر گردش ایام کے منتظر رہتے تھے کہ اللہ کرے کہ جلد سے جلد جو ہے مسلمان ختم ہو جائیں اور ہمارے اوپر سے یہ زکوٰۃ کا بوجھ ہٹ جائے۔ پھر 3 صحابہ کی توبہ کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ آ رہا ہے کہ 7 لوگ علیحدہ تھے، یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا۔ غلطی کا اعتراف کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے مالوں میں سے 1/3 صدقہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ آیا کہ صدقہ جو ہے غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بلائیں جو ہیں وہ ٹالتا ہے۔ پھر کعب بن مالک اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی سستی میں آ گئے تھے، تو انہوں نے بھی اقرار کیا اپنی غلطی کا، اور جہاد پر نہ جانے سے ان کی بھی دنیا اندھیر ہو گئی۔ 50 روز کے لیے پورے مدینہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ پھر اس سارے واقعے کو جو ہے دہرایا گیا ہے حدیث ابی کعب میں کہ کس طرح حضرت کعب جو تھے وہ بے چین رہتے تھے اور مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ مسجد میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کو سلام پھیرتے تو آپ ان کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر یہ روئے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، بالآخر قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں کہ وہ جو 3 لوگ جن کا معاملہ پینڈنگ رکھا گیا تھا ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس میں حضرت کعب بن مالک تھے، حضرت حلال بن امیہ تھے، حضرت مرارہ بن ربیع تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جہاد ان کی لائف سٹائل کے اندر شامل تھا اور ان کی زندگی کے رسومات اور معمولات میں یہ چیز تھی کہ لوگ جائیں گے، سب نکلیں گے جہاد کے لیے۔ پھر مسجد زرار کا ذکر آ رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے ایک عیسائی جو تھا عامر، اس کے ساتھ مل کر ایک مسجد بنائی اور سازش اور ہتھیار چھپانے کے لیے اس کا استعمال کرتے۔ اس مسجد کو مسمار کرنے کا حکم آ گیا اور مسجد قباء جیسی جو کہ تقویٰ پر بنی تھی اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو میرے ساتھ ایک زبردست بزنس ڈیل کرو گے۔ مسلمانوں کا اللہ سے ایک بہت بڑا سودا ہو گیا ہے، خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا جان اور اپنا مال تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی پر لگا دیا ہے، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اس بیع پر تم جشن مناؤ۔ یعنی کہ ان کی بزنس ڈیلز ہی اس طرح کی تھیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان، مال، دنیا، گھر بار سب قربان کر دینا ہے اور اللہ کے دین سر بلند کرنا ہے۔ پیچھے والوں کا اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کرے گا۔ یہ ان کے اندر، ان کے عقیدے، ان کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے لیے استغفار نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پہلے اپنے والد کے لیے کی تھی، پھر چھوڑ دی تھی۔ اور جو جہاد کے لیے نکلو تو پیچھے جو رہ گئے ہیں لوگ، جو کہ بوڑھے ہیں، جو کمزور ہیں، جو نہیں جا سکتے، وہ تبلیغ اور علم دین کی اشاعت کریں پیچھے سے۔ اور وہاں پر جو ہے ان کی زندگی کا محور ہی جو ہے جہاد اور تبلیغ کے ارد گرد گھومتا تھا۔ ان کا لائف سٹائل اور ان کا رسم و رواج جو ہے، مدینہ کا ماحول ذرا امیجن کریں کہ ہر وقت جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خواتین، بوڑھے، بچے، کمزور، معذور سب جو ہیں اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں اور اسی کو آپ اپنے لیے باعث عزت اور افتخار سمجھ رہے ہیں
تبلیغ والے جو ہیں وہ جہادیوں کو تیار کر رہے ہیں، اور جہادی جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے بندے لے کر آ رہے ہیں۔ آخری آیات ہیں سورہ توبہ کی، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہماری مشکل سے انہیں جو ہے سخت تکلیف ہوتی ہے، ہماری تکلیف انہیں ان سے دیکھی نہیں جاتی، اور ہمارے فائدے کی شدید خواہش مند ہیں، اور ہماری بھلائی، ہماری خیر خواہی، خاص طور پر مومنین کی، اس کے وہ شدت سے جو ہے اس کے خواہش مند ہیں، اور ہم سب پر شدید مہربان ہیں۔ تو ایسا چاہنے والا اور ایسا پیار کرنے والا، ٹوٹ کر چاہنے والا نبی جو ہے، اس کے لیے جان اور مال تو پیش کرنا بنتا ہے نا۔ تو اسی لیے یہ سورہ توبہ کی آخری آیات جو ہیں، ان کو کہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھا جائے تو نہایت مجرب ہیں۔ یہ حسبی اللہ لا الہ سے لے کر آخر تک، اور لقد جاءکم سے شروع کر کے اور آخر تک۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دے کر اور پچھلی قوموں کے عذابوں سے ڈرایا جا رہا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ کفار کے طعنے بھی ایسے تھے کہ دل چلنی ہو جائے، طوفان بدتمیزی مچایا ہوتا تھا، کبھی جادوگر کہتے، کبھی دیوانہ، کبھی کاہن کہتے، جبکہ 40 سال اپنے سامنے جو ہیں وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار، اخلاق اور آپ کے صادق اور امین ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ فلسفہ آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنا ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس نے پہلی بار حیات دی وہ دوسری بار بھی دے دے گا۔ دارالعمل کی دارالجزا تو ہونی چاہیے نا۔ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ جو حق کو حق کہتا ہوا ستایا گیا، مال و متاع سے محروم کیا گیا، اس نے جان لٹائی، اس کو انعام ملنا چاہیے، اور عقل یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ظالم، باغی، بدکار کو سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی سپریم کورٹ لگے گی آخر میں، جس میں کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ توحید کی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ چمکتا ہوا سورج، یہ روشن چاند، یہ رات دن کی منزلیں، یہ ستاروں کی منزلیں، یہ قدرتی کیلنڈر اور نشانیاں سب اس خالق کا پتہ دے رہے ہیں جو خود تو چھپا ہوا ہے، حجاب میں ہے۔ اس کو ڈھونڈنا، اس کو پا لینا ہمارے سافٹ ویئر، ہماری فطرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی معرفت چاہتا ہے، اور جو رب کو پا لیتے ہیں ان کے لیے پھر جنت میں ہر طرف سلام سلام کی صدائیں ہوں گی، یعنی ان کو سلوٹ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں ہر ایک کو سلام کرتے تھے، سلامتی کی دعائیں دیتے تھے، آج اللہ خود ان کو سلام کرتا ہے۔ جنت میں ہر طرف اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوں گی کہ یہ دارالسلام والے ادھر آئیں، دارالخلد والے ادھر آئیں، ماوا والے اس طرف آ جائیں، فردوس والے، جنت النعیم والے، دارالقرار والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے ان کو بالآخر ملنے والا ہے۔ پھر اللہ انسانی نفسیات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، نفسانی انسان مشکل میں اللہ کو تڑپ کر پکارنے لگتا ہے، مگر جیسے ہی آسانی آتی ہے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ یہ بے وفائی اور یہ ہرجائی پن کب تک رہے گا؟ یہ محبت تو نہیں ہے کہ خوشی میں رب کا شکر کا سجدہ کرنا ہی بندگی ہے، اور ہر کام میں بھرپور تدبیر کر کے اور نتیجہ جو بھی اللہ نکالے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا، راضی ہونا، یہی بندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشی میں تم سستی اور بہانے بازی کرتے ہو، اور اللہ کی خفیہ پلاننگ بھی تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ جب سمندر میں طوفانی موجیں گھیرتی ہیں تو کیسے مخلص ہو کے گڑ گڑاتے ہو، وعدے قسمیں کھاتے ہو، پھر مکر جاتے ہو۔ جب لہلہاتی کھیتیاں دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تمہارا ہی کمال ہے۔ اگر زالہ، ٹڈی، سیلاب پڑ جائے تو کیسے سب ختم ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھایا جا رہا ہے ہمیں کہ اتمام نعمت پر اوور کانفیڈنٹ ہو کر رب کو بھول جانے سے، یا یہ کہنے سے کہ یہ میں نے کیا ہے، سب چھن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خود اپنا احتساب کر لو، خود اپنی جانچ پڑتال کر لو، خود یہاں آج نیکی کے ڈالرز اکٹھے کر لو، ٹٹولو باطن کو، مال، گھر بار، اولاد کی میل کچیل دل سے نکلی کہ نہیں، روز اپنا چیک اپ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نبی امی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ قرآن ان کو سناتا ہے اور خود بھی قرآن بنا رہا ہے،
اور اس سے جو ہے کبھی کبھی تم شرطیں لگاتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ ہمارے بتوں اور رسموں کو بھی قبول کرو، کبھی نشانیاں معجزے مانگتے ہو، وہ تو خود سراپا معجزہ ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، مہاراج النبی خود معجزوں کا خزانہ تھا، اس کے باوجود جو ہے یہ کسی چیز پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ مشرکوں سے پوچھیں کہ تمہارے یہ جو باطل معبود ہیں یہ کائنات کے رزق کا نظام چلا سکتے ہیں، موت و حیات کا نظام، اور ہمارے اپنے وجود کے اندر جو کروڑوں نظام چل رہے ہیں کیا وہ چلا سکتے ہیں؟ تو تمہارے باپ دادا کے کہنے پر تم اتنی اندھی تقلید کر رہے ہو، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ اپنی عقل سے سوچو۔ ہاں اگر وہ تمہارے باپ دادا قرآن کے مطابق ہوں، یعنی اللہ والوں کی پیروی کا کہیں، تو پھر ان کے دامن تھام لو، منزل مقصود ضرور ملے گی۔ اب قیامت کے دن کا جو ہے اللہ تعالیٰ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ وہاں یوں لگے گا کہ دنیا میں چند گھنٹے رہ کر آئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیمز کھیلو گے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس نے کیا، اس نے کیا، حالانکہ تم کفار جو ہو وہ بدر، خندق، حنین، فتح مکہ میں ان کے ذلت کے عذاب دیکھ چکے ہو، اور اصلی عذاب یعنی جہنم کا ابھی آگے آنے والا ہے جو کہ ٹلنے والا نہیں ہے، چاہے یہ ساری دنیا کی دولت فدیے میں دے دیں، ان پر سے عذاب نہیں ٹلے گا۔ پھر آیت نمبر 57 میں قرآن پاک کی جو ہے اللہ تعالیٰ شان بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہر جسمانی روحانی روگ دور کرتا ہے، ہر غم بیماری کی کامل شفا ہے، حسد، تکبر، نفرت، بدگمانی، لالچ، سارے امراض ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم اس کی جو ہے اس کے اندر چھپے ہوئے راز و نیاز کو نہیں آج تک پا سکے۔ پھر آگے انبیاء کے قصے دہرائے جا رہے ہیں کہ کس طرح فرما برداروں اور نافرمانوں کے مقابلے ہوتے تھے اور باطل کو دل خراش شکست دی جاتی تھی۔ حضرت نوح کا واقعہ اور کشتی کا ڈوبنا، کشتی کا تیر جانا اور باقی قوم کا سیلاب میں غرق ہونا، پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ جب تک دنیا باقی رہے گی معرکہ حق و باطل ہر طرف جاری رہے گا، یہ کہانی ختم نہ ہوگی۔ حق پرست پہلے ستائے اور پھر جتائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو آخر میں فتح یاب کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی موسیٰ پر ساحر، سازشی ہونے کے الزام لگے۔ جادوگر حضرت موسیٰ کے عصا کو جب اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً معرفت حق پا گئے اور ایمان لا کر شہادت سے اخروی کامیابیاں پا گئے، یعنی کہ صدیوں کا سفر پل بھر میں طے کر گئے۔ بڑے بخت والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ دوسری طرف فرعون نے بنی اسرائیل کا جینا مشکل کیا ہوا تھا، مظالم کس دیے تھے، عبادت خانے ڈھا دیے، چھپ کر عبادتیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں ان کو گھروں میں مسجدیں بنانے کا حکم دے دیا، تو اللہ کے آگے گڑ گڑائے کہ یا اللہ فرعونی قوم کو اتنا مال نہ دے کہ کمزوروں کے ایمان ہی ڈول جائیں اور وہ گمراہ ہو جائیں۔ آخر کار فرعون غرق ہوا اور اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کی لاش کو جو ہے سمندر نے ساحل پر پٹک دیا، اور تا قیامت عجائب گھر میں نشان عبرت بنی پڑی ہے۔ سورہ یونس ختم ہو رہی ہے، اس کے آخر میں حضرت یونس کا واقعہ آ رہا ہے کہ عراق میں موصل کی بستی تھی نینوا، وہاں ہی بھیجے گئے تھے، قوم جھٹلاتی رہی، بالآخر عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ آپ فیصلہ سنا کر بستی سے چل دیے۔ پیچھے سے جب قوم نے دیکھا کہ بھئی نبی تو جا چکا ہے اور سارے عذاب جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو گئے، ساری قوم کٹھی ہوئی مجمع لگا کر مجمع میں اور گڑ گڑائی، توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ باقی قصہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ سورہ ہود شروع ہوتی ہے کہ کفار کے مطالبات، مباحثے، مسلمانوں پر تشدد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور آپ کو گزشتہ نبیوں کے تذکرے سنا کر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کو بھی عذاب لپیٹ لے گا۔ کفار اپنے سینے دوہرے کرتے تھے، یعنی جھک جھک کر پھرتے تھے کہ کہیں راز جو ہے ان کے اللہ فاش نہ کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی چھپو گے اللہ کی پہنچ میں ہی رہو گے۔ یہ وارنٹ نکلے ہوئے مجرم ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن پکڑ میں آنا ہی ہوگا۔ آگے ایک خوبصورت آیت آ رہی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے منتظر ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال لوٹائے اور ان کے ساتھ کوششیں کیں۔ تو یہ مقام کیا ہے کہ جس میں کوئی خوف نہیں رہتا اور کوئی غم نہیں رہتا؟ یہ اللہ والوں کو خاص انعام دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟
چھوٹی نعمت پر بھی بڑا سارا شکر کرتے ہیں، اور بڑی بڑی مصیبت سے کوئی چھوٹی سی بنا کے راضی ہو جاتے ہیں، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دے کے خوش ہوتے ہیں۔ امیر اور غریب سب کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، روشنی کے بلند مینار بن کر ہر ایک کو فائدہ دیتے ہیں، ایسے گھنے سایہ دار درخت بنے ہوئے رہتے ہیں، اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے تڑپتے ہیں، فقیری میں خوش رہتے ہیں، اپنا بھرم رکھ کر خوش باش پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مقام عطا کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہمارے لیے چیلنج ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔